السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ضلع جنگ کے ایک سابق ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روز جنگ کے ایک پرائمری سکول کا استاد رحمت الہی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہ تھا۔ پینشن نہایت معمولی تھی اس کی۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد میں اللہ تعالی کے بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آپ دیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اس میں مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کی ذاتی حالات کی کھوج لگائی اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلاح آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں۔ اس زمانہ میں کچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کرون لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاش کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ تقریباً 9 برس یعنی 9 سال بعد قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں کراچی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ اس زمانے میں پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد کی بجائے کراچی تھا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے لکھا گیا خط تھا کہ اس بندے نے زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کر لیا ہے۔
آپ نے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اسے خوشحالی میں اب ان 8 مربوں کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گم سم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے حالت بھام کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں گورنر کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دے۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر پاکستان بولے کہ تم میں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی قبر کے لیے کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس واقعے کے 5 کردار آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن جھنگ کے ایک پرائمری ٹیچر رحمت الہی کا کردار ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کریں دوستو اسی طرح محمد عبداللہ نامی 30 سالہ نوجوان اپنی ماں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لایا۔ لڑکے کی ماں چیک اپ کے لیے بیٹھنے کی بجائے اٹھ کر جاتی، ادھر ادھر دیکھتی اور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اپنی چادر اتار پھینکتی، لیکن اس کا بیٹا پیار کے ساتھ اسے بہلاتا اور اس کی چادر درست کر دیتا۔ اس دوران اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا اور اس کے چہرے پر مارا بھی، لیکن اس کا بیٹا برابر مسکراتا رہا اور بہت پیار سے اپنی ماں کا دھیان رکھتا رہا اور ڈاکٹر کو ماں کے مرض اور تکلیف کی بابت بتاتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ تب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اس کی ماں کو اس کے بچپن میں، یعنی لڑکے کے بچپن میں اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ماں ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکے نے مزید بتلایا کہ پہلے میری نانی میری ماں کا خیال رکھتی تھی، پر جب وہ 10 سال کا تھا تو نانی فوت ہو گئی، تو تب سے وہ خود اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ سونا چاہتا ہو تو اپنا پاؤں ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتا ہے تاکہ ماں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا اکیلی گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران لڑکے کی ماں نے بچوں کی سی ضد سے چپس مانگنے شروع کیے تو اس کے بیٹے نے اسے چپس کھلائے، جس پر اس کی ماں نے خوشی سے ہنسنا شروع کر دیا اور لڑکا اپنی ماں کو چپس کھلاتا اور جوس پلاتا رہا، پھر اپنی ماں کا منہ رومال سے صاف کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ آپ کی ماں ہے لیکن آپ کو نہیں جانتی۔ لڑکے نے جواب دیا، بے شک وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ اسی دوران ماں نے کلینک میں لگے ٹی وی پر خانہ کعبہ کی تصاویر دیکھی تو ماں نے بیٹے سے کہا، ارے تم مجھے مکہ کیوں نہیں لے گئے؟ بیٹے نے جواب دیا، جمعرات کو ماں، کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کو جمعرات کو عمرے کے لیے لے جاؤں گا؟ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ اپنی ماں کو عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ لے جائیں گے تو آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ بیٹے نے کہا کہ جب بھی میری ماں عمرہ کے لیے جانے کا کہتی ہے تو میں اسے مکہ مکرمہ لے جاتا ہوں، چاہے وہ کتنی بار جانا چاہے۔
میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کچھ چاہے اور میں اس کی خواہش استطاعت ہونے کے باوجود پوری نہ کروں۔ اس ماں بیٹے کے جانے کے بعد ڈاکٹر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بہت رویا۔ ڈاکٹر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے والدین کے حقوق کی بابت بہت کچھ سنا اور پڑھا، لیکن اس لڑکے کی طرح ماں کی خدمت کرتے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لڑکے کی ماں کو بالکل شعور نہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کا بیٹا اس کو انتہائی پیار کے ساتھ سنبھالتا اور اس کا خیال رکھتا ہے، اور صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنی ماں کی خدمت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اسے مینٹل ہسپتال داخل کرا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال خود کرنے کا انتخاب کیا تاکہ جنت کا دروازہ اس کی زندگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھلا رہ سکے۔ بے شک جنت ماں کے پاؤں کے قدموں میں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی ساری زندگی اپنے والدین کے لیے قربان کر دیں تو بھی آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب کو اس دن معاف کر دینا جس دن یوم حساب قائم ہوگا۔ آمین، اور اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ایک 28 سالہ بچہ تھا۔ منگل کے دن ہم نے ان کا آپریشن کیا، بدھ کے دن بچہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ جمعرات 11:15 بجے یہ وقت میں اب تک نہیں بھولا ہوں، جب ایک نرس گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے بتا دیا کہ بچے کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے، اس کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں۔ میرے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ میں بھاگتے ہوئے بچے کے پاس پہنچا۔ مجھے 45 منٹ اس کے دل کا آپریشن کرنے میں لگے۔ اس پورے دورانیے میں بچے کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد بچے کا دل دھڑکنا شروع ہوا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں ان کے گھر والوں کو بتانے کے لیے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے لیے یہ مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ مریض کے لواحقین کو مریض سے متعلق بتا دے، خاص کر جب اس مریض کی حالت بہت خراب ہو۔ خیر، میں نے بچے کے والد سے کے متعلق پوچھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ بچے کی والدہ وہاں کھڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے اور وجہ اس کے حلق سے خون بہنا ہے۔ مجھے لگتا ہے بچے کا دماغ مر چکا ہے۔ آپ کے خیال میں اس ماں کا جواب کیا ہوگا؟ کیا وہ چیخی، بے ہوش ہوئی، یا ڈاکٹر سے کہا تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم نے آپریشن ٹھیک سے نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا کچھ اس نے نہیں کہا، صرف الحمدللہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ 10 دن بعد بچے نے حرکت شروع کر دی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دماغی حالت بہتر ہے، لیکن 12ویں دن کے بعد بچے کا دل ایک بار پھر دھڑکنا چھوڑ گیا۔ ہم نے پھر 45 منٹ کا آپریشن کیا، دل اس دوران نہیں دھڑکا۔ ہم نے بچے کی والدہ سے کہہ دیا کہ ہمیں اس کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس نے پھر الحمدللہ کہہ دیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ، اس کے شفا یاب ہونے میں ہمارے لیے خیر اور بہتری ہے، تو اسے صحت بخش دے۔ بچے کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد تقریباً 6 بار بچے کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے حلق سے خون بہنا بھی بند ہوا اور دل بھی ٹھیک سے دھڑکنے لگا۔ 3.5 ماہ گزر گئے۔ بچہ ہسپتال کے بیڈ پر ہے، بے حرکت پڑا ہوا ہے کہ ایک دن بچے کے سر پر عجیب و غریب پھوڑا نکل آیا اور اس سے پیپ بہنے لگی۔ میں نے ایسی بیماری پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے بچے کی ماں سے کہا کہ بار بار حرکت قلب بند ہونے سے اگر یہ بچہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو اس نئی بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ اس نے الحمدللہ کہا اور چل دی۔ ہم نے فوری بچے کے سر کا آپریشن کر ڈالا۔ 3 ہفتے بعد بچہ اس بیماری سے تو ٹھیک ہوا، لیکن بے حرکت پڑا ہوا تھا۔ 2 ہفتے بعد بچے کے خون میں عجیب سے زہر آلود اثرات پائے گئے۔
اس کا ٹمپریچر 241 تک جانے لگا۔ ہم نے بچے کی والدہ سے کہا کہ بچے کا دماغ شدید خطرے میں ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس نے یقین اور صبر سے کہا الحمدللہ۔ بیڈ نمبر 5 میں اپنے بچے کے ساتھ موجود اس صابر و شاکر ماں کو بچے کی حالت بتانے کے بعد میں بیڈ نمبر 6 پر موجود بچے کا معائنہ کرنے پہنچا۔ اس بچے کی ماں چیخ چلا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ مر رہا ہے، اس کا ٹمپریچر 6 سے 37 درجے تک پہنچ گیا۔ میں نے حیرت سے کہا بیڈ نمبر 5 پر موجود بچے کی ماں کو دیکھ لیجئے، اس کے بچے کا ٹمپریچر 41 تک پہنچا ہے، لیکن وہ صبر و شکر سے کام لے رہی ہے۔ اس نے جواب دیا وہ عورت تو دماغی طور پر ٹھیک نہیں لگتی۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ طوبی للغرباء، خوشخبری ہو غرباء کے لیے۔ میں نے اپنی 23 سالہ عملی زندگی میں صرف ایسی 2 ہی صابر و شاکر بہنیں دیکھی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد بچے نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے پھر بچے کی والدہ سے کہا بچنے کا چانس نہیں، اس کا پھر وہی جواب تھا الحمدللہ۔ چوتھے مہینے کا آخری ہفتہ تھا، اللہ کے فضل سے بچہ خون کی بیماری سے بھی شفا یاب ہو گیا۔ اب ہم 5ویں مہینے میں داخل ہو چکے تھے کہ بچے پر ایک اور خطرناک بیماری نے اٹیک کر دیا۔ بچے کے سینے کے گرد موجود جلی میں انتہائی خطرناک سوزش ہوئی، جس کی وجہ سے پورا سینہ متاثر ہوا۔ مجبوراً ہمیں بچے کا سینہ کھولنا پڑا اور دل کو کھلا رکھنا پڑا۔ اب ہم جب بھی وہاں آپریٹ کرتے تھے دل کی دھڑکنیں کھلی نظر آ رہی تھی۔ جب بچہ اس حالت کو پہنچا ہم نے اس کی والدہ سے کہا کہ اب مزید علاج ممکن نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے پہلے کی طرح الحمدللہ کہا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، بچہ بے حرکت پڑا تھا، نہ وہ بولتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا۔ اس کا سینہ کھلا پڑا ہے، دل نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی ماں پل پل وہاں موجود ہے، مگر خاموش اور شکر ادا کرتے ہوئے رہتی ہے۔ آپ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ قبل اس کے کہ میں بتا دوں آپ کا خیال کیا ہے؟ ان تمام مرحلوں، بیماریوں اور درد سے گزرنے کے بعد بچہ زندہ بچ گیا ہوگا؟ اس ماں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا بیٹا قبر کے کنارے پہنچا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں صرف دعا اور صبر کے سوا کچھ نہ تھا؟ آپ جانتے ہو 2.5 مہینے بعد اس بچے کا کیا بنا جس کا سینہ کھلا تھا، اس کی دھڑکنیں ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ یہ بچہ مکمل صحت یاب ہو گیا، یہ گھر کو لوٹ گیا، یہ اپنی ماں سے تیز چلنے لائق بنا، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس بات نے مجھے نہیں رلایا تھا، لیکن جس بات نے مجھے آبدیدہ کیا وہ آگے آنے والی ہے۔ بچہ اسپتال سے گھر لوٹ گیا۔ اس بات کو 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اسپتال کے عملے نے بتایا کہ ایک مرد اور اس کی بیوی اپنے 2 بچوں سمیت آپ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے ملا، یہ تو وہی بچہ اور اس کے والدین ہیں جس کا ہم نے علاج کیا تھا۔ بچے کی عمر اب 5 سال تھی، وہ گلاب کے پھول کی طرح لگ رہا تھا، کامل صحت کے ساتھ۔ ان کے ہمراہ 4 ماہ کے ایک اور بچہ بھی تھا۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا اور بچے کے والد سے ازرہائے تفنن کہہ دیا کہ یہ نومولود آپ کا 13واں یا پھر 14واں بچہ ہے۔ اس نے ایک عجیب تبسم کے ساتھ میری طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت عجیب آدمی ہیں۔ پھر وہ بولے یہ ہمارا دوسرا بیٹا ہے، پہلا بیٹا وہ ہے جسے آپ نے علاج کیا۔ 17 سال کے طویل انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیٹا دیا تھا جو پیدا ہوتے ہی بیماری کا شکار ہوا، جس کا آپ نے علاج کیا۔ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، میری آنکھوں پر آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے دفتر لے آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ بیوی کون ہے؟ اتنی عظیم عورت کہ 17 سال بعد بچہ پیدا ہوا اور اس کی مہلک بیماری پر اتنا صبر، یقیناً اس کا دل ایمان کا ٹکڑا ہے۔ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے ان سے شادی کیے ہوئے 19 سال ہو چکے ہیں،
میں نے کسی عذر شرعی کے بغیر کبھی انہیں تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا، کبھی انہیں غیبت، چغلی اور جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں یہ محبت اور اخلاق سے میرا استقبال کرتی ہے، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں یہ دروازے پر مجھے دعاؤں سے الوداع کرتی ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے، پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نیک بخت خاتون کی محبت، سیرت، اخلاق اور حسن تعامل کے آگے تو میں آنکھ بھر کر اسے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یقیناً وہ اسی لائق تھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔